السلام علیکم ناظرین، گرد و پیش چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے۔ ایک ایسے ماحول میں جب پاکستان میں جمہوریت کے حوالے سے بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی برسی آئی ہے اور بھٹو صاحب کی برسی کے موقع پر جو سب سے اہم بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو سلیکٹڈ کا طعنہ سننا پڑا ہے اور یوسف رضا گیلانی صاحب اور پی ڈی ایم کے دیگر جماعتوں کے درمیان جو تنازع پیدا ہوا، اس کے بعد یوسف رضا گیلانی سلیکٹڈ قرار پائے، سلیکٹڈ اپوزیشن لیڈر۔ اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوا کہ پیپلز پارٹی میں سلیکٹڈ کی روایت کیا ہے، پیپلز پارٹی میں سلیکٹڈ لوگ کون رہے، کہاں سے یہ کہانی شروع ہوئی، اور اس میں پھر بھٹو صاحب کو بھی سلیکٹڈ ہونے کا طعنہ دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ جب ہمیشہ سے یہ بات ہوئی کہ جب پاکستان میں کچھ مقتدر قوتوں کا اقتدار پر کنٹرول ہے، فوج نے ہمیشہ سے اقتدار کو اپنے قابو میں رکھا اور فوج نے ہی اپنے لوگوں کو پروموٹ کیا اور یہ فیصلے کیے کہ جس کو لانا ہے، اقتدار میں لانا ہے، اسے کس طرح آپ نے پاپولر بنانا ہے، کس طرح وہ اپوزیشن میں جائے گا، تو پھر سلیکٹڈ کی کہانی بہت دور تک چلی جاتی ہے۔ ہم نے ایک مرتبہ غداروں کی فہرست کے بارے میں جب بات کی تھی تو ہم نے یہ کہا تھا کہ غدار بھی دراصل وہ لوگ رہے جن سے عوام محبت کرتے تھے، اور وہ غدار بھی اگر ہم دیکھیں تو ایک طرح سے چہیتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ منظور نظر رہے، سارے وہ غدار جو تھے وہ فوج کے منظور نظر رہے، اور اس کے بعد وہ جب ریجیکٹ ہوئے تو غدار کہلائے، لیکن عوام نے ان سے محبت کی۔ پھر یوں ہی ہم آگے چلتے ہیں تو پھر سلیکٹڈ کی بات آتی ہے، تو اور اگر ہم آغاز دیکھیں تو بھٹو صاحب کی کہانی سکندر مرزا سے شروع ہوتی ہے۔ سکندر مرزا نے انہیں اپنے لیے سلیکٹ کیا تھا، سکندر مرزا کی وہ آنکھ کا تارا بنے تھے، اور سکندر مرزا نے ہی انہیں اس کے بعد اقتدار کی راہداریوں میں سہولت فراہم کی۔ پھر ایوب خان کے ساتھ رہے بھٹو صاحب۔ پھر ایوب خان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بھٹو صاحب ان کو ڈیڈی کہتے تھے۔ یہ سوال طلب بات ہے، کہتے تھے یا نہیں کہتے تھے، لیکن بہت سی کہانیوں میں، بہت سی کتابوں میں یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد پھر وقت کا سفر جب چلتا ہے، وقت جب آگے بڑھتا ہے، تو پھر ہم نے یہ دیکھا کہ بھٹو صاحب نے ڈٹ کر حکومت کی۔ ہم نے جب سکوت ڈھاکہ کی کہانی دیکھی تو اس میں مجیب الرحمان پر جو مشکلات آئیں، اس میں بھی بھٹو صاحب اور ایوب خان کا ایک گٹھ جوڑ شامل تھا۔ ایوب خان کے ساتھ مل کر مجیب الرحمان پر اس لیے زندگی تنگ کی گئی اور اس لیے انہیں غدار قرار دیا گیا کہ وہ محترمہ فاطمہ جناح کی حمایت کر رہے تھے ایوب خان کے مقابلے میں۔ بات اس کے بعد بھٹو صاحب کی پھانسی تک پہنچتی ہے۔ پھر وہ ضیاء الحق کے دور میں بھٹو صاحب کو پابند سلاسل کیا گیا، جمہوری حکومت کا قتل ہوا، وہ بیرون ملک فرار نہیں ہوئے، وہ نواز شریف کی طرح کہ پاکستان چھوڑ کر نہیں گئے۔ پاکستان چھوڑ کر اگر چلے جاتے تو شاید تاریخ کچھ اور ہوتی، شاید پھر واپسی کا راستہ ہوتا، کچھ اور ہوتا، لیکن بھٹو صاحب نے پاکستان چھوڑنا پسند نہیں کیا۔ فرق ہوتا ہے سلیکٹڈ کا کہ کون سا سلیکٹڈ کہاں آ کر بہادری دکھا دیتا ہے اور کون بزدل ہوتا ہے۔ بھٹو صاحب سلیکٹڈ تھے یا نہیں یہ ایک الگ سوال، لیکن یہ ایک حتمی بات ہے کہ وہ ایک بہادر انسان تھے۔